اچھا دیکھیں جی، لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایک عمومی گفتگو کی تھی تفرقے اور وحدت کے حوالے سے، تو لوگوں کی طرف سے کچھ چیزیں سامنے آئیں کہ آپ اتنا کیوں اس بات پہ زور دے رہے ہیں جناب کہ جماعت سازی نہیں کی جا سکتی، اور اکابرین اگر جنہوں نے جماعت سازی کی وہ کیا کرتے کہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ اقامت دین جو ہے وہ ایک اجتماعی فریضہ ہے. ظاہر سی بات ہے اس کے لیے اجتماعیت تو چاہیے ہوگی، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے انہوں نے پھر اپنی جماعتیں قائم کی کیونکہ یہ ایک اجتماعی فریضہ تھا. لیکن ہم چونکہ ایک اس حوالے سے بڑا شدید ایک موقف رکھتے ہیں کہ جماعت سازی کی ہی نہیں جا سکتی، نئی جماعت کا قیام عمل میں لایا ہی نہیں جا سکتا، تو اس حوالے سے ظاہر ہے لوگوں کی، کیونکہ یہ ان کے لیے میرا خیال میں ایک نئی بات ہے. ہمارا موقف تو ظاہر سی بات ہے ان کے سامنے جو جائے گا کہ آپ جماعت قائم کر ہی نہیں سکتے، چاہے آپ اقامت دین کے لیے بھی کیوں نہ کرنا چاہیں. تو اس پہ تھوڑا میں سمجھتا ہوں آج گفتگو ہونی چاہیے کہ کیوں ہمارا موقف اس حوالے سے اتنا سخت ہے، اس پہ کیا دلائل ہے ہمارے پاس کہ جماعت سازی نہیں کی جا سکتی. اگر جماعت سازی کی جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اور اگر جماعت سازی نہیں کی جائے گی تو پھر کیا کیا جائے گا. مطلب یہ کچھ چیزیں ہیں جو میرے خیال ہے پچھلی گفتگو میں ادھوری رہ گئی تھی. تو شروع کریں، بسم اللہ کریں اب آہستہ آہستہ. دیکھیں، ہم نے واضح طور پر اپنی جو پچھلی گفتگو تھی ہم نے یہ بات اپنے ناظرین کو یہ بتا دی اور یہ بیان کر دیا، اپنا موقف بھی سامنے لے آئے کہ جو جماعت سازی ہے دین کے اندر یہ کفر ہے، شرک ہے، حرام ہے اور ممنوع ہے. یہ حق نبوت ہے اور جماعت کا، ایک نئی جماعت کا قیام، یہ ایک نبی کوئی اس کا حق حاصل ہے کہ وہ ایک نئی جماعت کھڑی کرے، ایک امت کھڑی کرے. تو انبیاء کا جو سلسلہ ہے اللہ پاک نے جو مقرر کیا، ہر نبی نے اپنے اپنے وقت میں، اپنے اپنے زمانے میں، اپنے اپنے علاقوں میں امتیں کھڑی کی، جماعت کھڑی کی اور لوگوں کو دعوت حق دی. اس دعوت حق کی بنیاد پر وہ امت کھڑی ہوتی تھی. تو وہی سلسلہ الاتصال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک چلا. تو اب ہم سب کا یہ ایمان ہے، ہم سب اس بات کے دعوے دار ہیں، مسلمان اس بات کے دعوے دار ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کر دینے والے ہیں. تو آپ نے بھی اسی فطری طریق جو انبیاء کا ایک سلسلہ الاتصال چلا آ رہا ہے، تو اسی طرح ایک جماعت کھڑی کی، اس دعوت حق کی بنیاد پر ایک امت کھڑی کی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب تا قیام قیامت کسی نبی نے نہیں آنا. اب مسلمانوں کو حکم تھا کہ تا قیام قیامت اب تم نے اس امت کے ساتھ جڑے رہنا، اسی امت کے ساتھ جڑے رہنا ہے، اس امت میں اپنی امتیں کھڑی نہیں کرنی. تو اول جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے اور اس کے بعد بھی جب تک خلافت قائم رہی، خلافت کے قائم رہنے کا سبب بھی مسلمانوں کا ایک جماعت ہونا تھا، ایک امت ہونا تھا. تو جب مسلمان تقسیم ہوئے تو خلافت بھی نہ رہی. تو اب جب مسلمان تقسیم ہو گئے، اسلام کا جو غلبہ تھا وہ مغلوبیت میں بدل گیا، تو اکابرین نے دیکھا کہ اب مسلمانوں کی وہ اجتماعیت جو اسلام، جو اجتماعیت کا اسلام جو ہمیں تصور دیتا ہے کہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت انہیں ملتی ہے تاریخ کے اندر یا سنت کے اندر یا قرآن کے اندر، جو انہیں تعلیم ملتی ہے اسلام سے، وہ موجود نہیں ہے. تو انہوں نے اپنے اپنے وقت میں اجتہاد کیا. صحیح. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اجتہاد کی بنیاد پر اس اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے یہ بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کیا، لیکن اجتہاد کی گنجائش تو وہاں ہوتی ہے کہ جہاں پہ قرآن و سنت میں آپ کو کسی حوالے سے واضح احکامات نہ ملے، رہنمائی نہ ملے. ٹھیک ہے.
اب یہ وحدت جو ہے مسلمانوں کا ایک جماعت ہونا، مسلمانوں کے امیر امام یا خلیفہ کا ایک ہونا اور اسلامی ریاست کا ایک ہونا، یہ تو قرآن و سنت سے ثابت شدہ حقیقت ہے، یہاں پہ اجتہاد کی گنجائش ہی کہاں ہے؟ دیکھیں آپ کی بات درست ہے، بجا ہے، لیکن اس وقت نہ مسلمانوں کا ایک امیر تھا، صحیح، نہ مسلمانوں کی ایک ریاست تھی، نہ مسلمان ایک جماعت تھے. مسلمان بہت سے ریاستوں میں تقسیم تھے، بہت سے عمراء مسلمانوں کے تھے، بہت سی جماعتوں میں مسلمان تقسیم تھے. ان اکابرین نے جب اجتہاد کیا تو ان کے پیش نظر یہ مسائل تھے. قرآن و سنت میں جو تعلیم تھی وہ جو ان کے پیش نظر حالات تھے ان سے متصادم تھی، متناقض تھی کہ مسلمانوں کی جو موجودہ حالات ہیں، جو اجتماعی زندگی جو مسلمان گزار رہے ہیں، یہ نہیں گزارنے مسلمانوں کو چاہیے. تو اب یہ بصیرت کہیں، بصیرت کا فقدان کہیں، ظاہری بات ہے، فہم ہوتا ہے اپنا اپنا، بصیرت ہوتی ہے اپنی اپنی. تو بہرحال انہوں نے اس جو قرآن جو ہمیں تصور اجتماعیت دیتا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح اس کے مطابق اپنے زمانے کو، اپنے اجتماعیت کو ڈالنے کے لیے اپنے تئیں اجتہاد کیا. کیونکہ قرآن ہمیں کو دیکھیں نا، قرآن میں آپ دیکھیں، قرآن تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ جماعت تو بنانے کا قرآن میں کہیں ذکر ہے، قرآن تو ہمیں ایک اجتماعیت سے جڑے رہنے کا حکم دیتا ہے نا. قرآن میں تو ایسا کوئی حکم نہیں ہے نا کہ جب جناب جماعت، قرآن میں تو کوئی ایسا حکم نہیں جب تفرقہ ہو جائے یا تقسیم ہو جائے. قرآن تو ہمیں ایک جماعت بن گئی ہے، اس کے ساتھ جڑے رہنے کا حکم دے رہا ہے. دیکھیں ایسے ہے کہ 1924 تک نا جیسے تیسے خلافت قائم رہی، مسلمانوں کی ایک اجتماعیت قائم رہی، ٹھیک ہے جی. اس کی شکل یا اس میں جو خرابیاں یا جو اس میں نقائص تھے وہ تو اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک مرکزی اجتماعیت موجود تھی بر صغیر پاک و ہند، افریقہ، یورپ کے اسپین تک، ٹھیک ہے جی، مراکش تک، ٹھیک ہے جی، افریقہ تک، ٹھیک ہے جی، ایشیا کا بہت بڑا حصہ، ٹھیک ہے. تو یہ اس خلیفہ کو اپنا پیشوا، امام اور اپنا رہبر مانتا تھا. اس کے حکم کی کوئی اہمیت تھی، اس کے حکم کو جو ہے نا وہ سمجھا جاتا تھا، مانا جاتا تھا. مسئلہ یہ ہوا کہ جب خلافت کو جو وہ رئیسی شکل بھی تھی، ٹوٹی پھوٹی شکل بھی تھی، اس کو جب ختم کر دیا گیا، جو ختم کیا، جیسے کیا، جن لوگوں نے کیا، وہ بھی اس پہ بھی وہ بھی ہمارا موضوع بحث اس وقت نہیں ہے. جب خلافت ختم ہوگی، مسلمانوں کی مرکزی اجتماعیت جو ہے وہ ختم ہوگی، مرکزیت ختم ہوگی، تو جو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں یا جو اس میں، تو ڈیفینیٹلی جب ہماری اجتماعیت نہ رہی، ٹھیک ہے جی، تو پھر ہمیں جو نظام ہم پہ مسلط کیا گیا جمہوریت، اس جمہوریت کا شخصانہ تھا، اس جمہوریت کی کرامات تھی، اس جمہوریت کے جو ہے کیا کہتے ہیں جی، یہ فیضان تھا کہ جو ہے نا وہ جماعتیں قائم ہوئیں. اس میں سیاسی جماعتیں بھی تھیں اور مذہبی جماعتیں بھی اسی پیٹرن پہ قائم ہوئیں. میں ایک چیز آپ کو بتاؤں کہ بر صغیر پاک و ہند میں جو متحدہ ہندوستان میں جو پہلی جماعت قائم ہوئی، کانگریس، جو انگریزوں نے، بڑے سوچنے کی بات ہے کہ انگریزوں نے مسلمانوں کے خلاف ایک جماعت قائم کروائی، کانگریس، اور وہ بھی جو ہے نا وہ اس کے قائم کرنے والا بھی ایک انگریز تھا، ٹھیک ہے جی. تو اسی پیٹرن پہ پھر مسلم لیگ بنی، اسی پیٹرن پہ اور جماعتیں بنی، ٹھیک ہے جناب. اسی طرح جس طرح سیاسی جماعتیں جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت کی ضرورت ہے، جمہوریت جو ہے جب تک جماعتیں اور فرقے اور ایک دوسرے کے ساتھ باہم متصادم ایک شکل نہ ہو تب تک قائم نہیں رہ سکتی. اسی پیٹرن پہ یہ جو ہے نا وہ اقامتی تحریکیں بھی جو ہے نا وہ شعوری یا لاشعوری طور پہ ان سے متاثر ہو کے یہ قائم کی. دیکھیں نا سر، شاید 1924 سے پہلے اس چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ وہی بات ہے کہ ٹوٹی پھوٹی شکل میں تھی. وہ آئیڈیل خلافت تو ہم نہیں کر سکتے، ہو نہیں سکتی، لیکن وہ اسی وحدت کی برکات تھی جس وجہ سے 1924 تک کسی نہ کسی ٹوٹی پھوٹی شکل میں وہ اجتماعیت تھی. اب جب وہ بھی نہ رہی، مرکزی اتھارٹی نہ رہی، تو ظاہر سی بات ہے خلافت کی بحالی کے لیے لوگوں نے سوچنا شروع کیا کہ اس کام کو پھر سے کیا جائے. تو اب اس مقصد کے لیے انہوں نے جماعت سازی کر، یعنی نئی جماعتیں کریں، ٹھیک ہے. تو ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں وہ ایک اچھے مقصد کے لیے انہوں نے جماعتیں قائم کی، ٹھیک ہے، نیت کسی کی نیت پہ شک نہیں ہے. لیکن قرآن و سنت میں
جب عزیر بھائی نے جو بات کی کہ کیوں اتنی سختی سے ہمیں یعنی جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کی تاکید کی گئی ہے، اور کہیں پہ بھی ہمیں یہ تعلیم نہیں دی گئی کہ جب آپ پارٹیوں میں تقسیم ہو جاؤ، فرقوں میں تقسیم ہو جاؤ، ٹھیک ہے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یعنی یہ تعلیم قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، جس طرح انہوں نے اشارہ کیا کہ جب آپ مسلمان فرقے ہو جائیں تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ ہے ایک تو جو انہوں نے خود ذکر کیا کہ اس تفرقے کو قرآن نے کھلم کھلا شرک اور کفر تک کرا دیا، ایمان کے بعد کفر قرار دیا، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم کفر میں مبتلا ہو جائیں، ایک ایسی چیز میں مبتلا ہو جائیں، تفرقے میں مبتلا ہو جائیں، تو ہمارے لیے قرآن میں تعلیم کہاں سے ہوئی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ کفر اور شرک میں مبتلا ہونے کیا اس سے رجوع کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ ہم توبہ کریں نا۔ قرآن میں تو توبہ کا حکم بھی موجود ہے، اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو جماعت سے وارث پہ ابر لگا اس نے اسلام کو پڑھا تھا اپنی گردن سے اتار پھینکا، الا یہ کہ وہ جماعت میں پلٹ ہے، یعنی ایک ہی آپ کے پاس آپشن بچ جاتا ہے کہ، اور پچھلی گفتگو میں بھی ہم اس پہ تفصیل سے بات کر چکے ہیں کہ اگر آپ کو یہ صورت نظر نہیں آ رہی آج کہ اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے، یا قرآن و سنت ہمیں کیا تعلیم دیتے ہیں کہ مسلمان پھر سے کیسے ایک جماعت بن سکتے ہیں، یا مسلمانوں کی وہ وحدت پھر سے کیسے بحال ہو سکتی ہے، ٹھیک، اجتہاد تو اس پہ ہونا چاہیے تھا نا، دیکھیں اجتہاد وحدت کے لیے ہونا چاہیے، تفرقے کے لیے اجتہاد، کیونکہ جتنی دیکھیں نا ہمارے سامنے جتنے نکات رکھے گئے اکابرین کی طرف سے، تو ان میں تفرقے کی رائے نکلتی ہیں، یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ لیکن قرآن ہمیں بات ہوئی ہے کہ مسلمانوں کی عبادت قائم تھی، وہ آٹومیٹیکلی قائم ہو جاتی ہے جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے، ہمارا الہ ایک ہے، تو وحدت الہ کی بنیاد پہ وہ وحدت قائم ہو گئی تھی، رسول اللہ نے قائم کر دی تھی۔ اب چونکہ نبوت کا باب بند ہو گیا، اس لیے اب قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے یہ پیمانہ مقرر کر دیا گیا کہ اس اجتماعیت کے ساتھ جڑ کے رہنا، اس سے باہر اسلام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب یہ 1924 کے بعد بالکل ہی ہر بندہ شتر بے مار کی طرح آزاد ہو گیا کہ جس کے جی میں جو آیا اٹھ کے نبوت کے دعوے تک ہو گئے، اس کے بعد جی بالکل کھلم کھلا ہو گئے، ٹھیک ہے، اور تبھی موت بھی مرے لوگ نبوت کا دعویٰ کر کے بھی، اس قدر قسم پرسی مسلمان، ہم کہتے ہیں نا کہ وہ کیا خلافت تھی جی، یہ تھا وہ تھا، اس کی برکات تو دیکھیں آپ، اس سے پہلے کسی نے اگر اس طرح کا کچھ کیا تو اس کا وہ اس طرح طبی موت مرا ہے، کوئی مثال ملتی ہے آپ کو؟ پاور مقابلہ کیا گیا نا، کسی سے دعائیں نہیں مانگی گئی، جی بالکل ایسے۔ تو یہ تقسیم اس وجہ سے ہم اب کہہ رہے ہیں کہ اب جو تفرقے میں جب مسلمان مبتلا ہو چکے تو تفرقے میں مبتلا رہنے والوں کے لیے اسلام میں کوئی تعلیم نہیں ہے سوائے توبہ کہ آپ توبہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب توبہ کے بعد اگلی آپ کے پاس پھر صورت ہوتی ہے کہ اب آپ اجتہاد کریں، ٹھیک ہے، لیکن اجتہاد آپ کا جو بھی ہو، اس اجتہاد سے وحدت کی سبیل پیدا ہونی چاہیے، جی بالکل۔ اگر آپ نے جو بھی اجتہاد پیش کیا اس سے مزید تقسیم کی راہ ہموار ہو رہی ہے تو وہ اجتہاد قرآن و سنت کی روشنی میں درست نہیں، ٹھیک ہے۔ تو جو نکات اکابرین کی طرف سے سامنے آئے ایسی سچویشن میں، ظاہر انہوں نے بھی تو اجتہاد ہی کیا نا، اور کیا کیا، بالکل ایسا جو انہوں نے کہا کہ ہم ایک جماعت قائم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس مقصد کے لیے، خلافت کی بحالی کے لیے، تو ہماری جماعت کے ساتھ جڑ جائیں، یہ ایک اجتہادی نقطہ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو دیگر جتنی جماعتیں ہیں ان میں سے کسی کے ساتھ آپ جڑنا چاہیں تو ان میں سے کسی کے ساتھ جڑ جائیں، یہ بھی ایک اجتہادی بات ہے، قرآن میں تو یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ بھی جڑ جائیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو انہوں نے کہا کہ اگر یہ بھی نہیں ہے تو آپ اپنی جماعت قائم کریں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے، قرآن و سنت میں کہیں نہیں لکھا کہ آپ کو جماعت سازی کا حق دیا گیا، مطلب اجتہاد ہی تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہی بات کرتے آ رہے ہیں کہ کسی کی فکر حتمی نہیں ہے، ٹھیک ہے، خلوص نیت اپنی جگہ، جی بالکل، ٹھیک ہے، لیکن اگر تفرقہ ہے چاہے نیک نیتی سے کیا جائے، جی بالکل، ٹھیک ہے۔ اب تفرقہ تو ہو گیا، مزید امت میں تقسیم ہوگی، اور دیکھیں خلافت ہے کہ بحال ہونے کا نام نہیں، وجہ ہی ہے یہاں مزید تقسیم ہو، ٹھیک ہے۔ آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے جناب، یہاں کے جو آپ نے نقطہ اٹھایا نا ادھر کہ ان سب لوگوں کا مقصد، اکابرین جنہوں نے جماعت سازیاں کی ہیں، ان سب کا مقصد بیسیکلی غلبہ اسلام تھا، جی غلبہ اسلام تھا۔ جو انہوں نے اجتہاد کیا ہے، ان کو اجتہاد وحدت کے لیے کرنا چاہیے، کہ پھر سے مسلمان جو تقسیم ان کو جوڑا کیسے، وحدت کے لیے، اور وہ وحدت ہی غلبہ اسلام کی سبیل تھی، بالکل ایسے اس میں تو، لیکن یہ اجتہاد انہوں نے وہ ایک نیا فرقہ بنا کر اس کو مزید پیچ و خم راستے میں ڈال دیا، مزید اس منزل کو اپنے سے دور کر دیا۔ دیکھیں جس وقت جماعتیں قائم ہوئی نا، اس وقت تو ان کے، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی خلوص نیت پہ شک نہیں کیا جا سکتا، یا ان پہ کوئی تنقید کرنا ہمارا مقصد بھی نہیں ہے، جی ہم تو ایک جو ہے نا وہ اصلاح چاہتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں،
تاکہ مسلمان فرقہ واریت جیسی لعنت سے جو ہے نا مجتنب ہو کے وحدت کی طرف جو ہے نا وہ پلٹنے کی ان کی سبیل پیدا ہو سکے. ٹھیک ہے. تو دیکھیں جس وقت وہ جس نیت سے بھی جماعت قائم کی گئی، جماعت قائم ہو گئی، ٹھیک ہے جی، اس جماعت جس مقصد کے لیے قائم کی گئی وہ مقصد بھی حاصل نہیں ہوا، اور وہ مقصد حاصل ہو بھی نہیں سکتا، آگے بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی. اب 100 سال جماعتوں کو ہو گئے ہیں، اب 100 سال میں ایک جماعت نے کچھ نہیں کیا تو اب کیا ہوگا، 100 سال بعد کیا ہوگا، 200 سال بعد کیا ہوگا. تو بات یہ ہے کہ اگر ایک جماعت جس مقصد کے لیے قائم کی گئی، ٹھیک ہے جی، اس مقصد کو حاصل کرنے میں ناکام رہی ہے، تو اس وقت جس وقت جو آپ نے بات فرمائی نا کہ کسی کی سوچ حتمی نہیں ہے، ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم جماعتوں سے زیادہ شخصیات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. جی سر. ہمارے اندر شخصیت پرستی اس نہج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ ہم کسی شخصیت کو اس کی جو سوچ ہے، اس کی فکر ہے، اس کے حرف آخر سمجھتے ہیں. اس پر تنقید یا اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جی، ان کے کسی جو ہے نا فہم کے ساتھ اختلاف کرنا دین کے ساتھ اختلاف کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے. حالانکہ آپ قرون اللہ کے لوگوں کو دیکھیں، خلفائے راشدین کو دیکھیں، ان کے ساتھ کھل مکھلا جو ہے نا وہ لوگوں نے اختلاف کیا تو انہوں نے کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ تلوار نہیں اٹھائی ان کے خلاف کہ جی ہم سے اختلاف کر رہے ہیں. انہوں نے اس کا جواب دیا، ان کو سیٹسفائی کیا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ جو صاحب وحی نبی ہوتا ہے، اس کے علاوہ تو غلطی کا امکان ہر انسان کے اندر موجود رہتا ہے. تو جب غلطی کا امکان موجود ہے، اس وقت کے لوگوں میں کسی نے یہ کلیم نہیں کیا کہ جو وہ ان کی سوچ یا ان کی فکر حرف آخر ہے. تو آج سے 100 سال یا 200 سال پہلے جو لوگ جو ہے نا وہ تشریف لائے، انہوں نے کوئی کام کیا تو انہوں نے اگر کلیم، میرا نہیں خیال کہ کسی نے کلیم بھی کیا ہو، یہ بعد میں مسئلہ بنتا ہے پیروکاروں سے جو شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں. جی ہم بالکل. انہوں نے تو دیکھیں کافی پوائنٹ آؤٹ کرنا ضروری نہیں ہے، بات کرنا مقصود کہ اس معاملے میں بڑی وسعت قلبی کا مظاہرہ بھی کیا. ٹھیک ہے نا. کچھ اکابرین نے تو کہ انہوں نے خود اپنے بارے میں، اب دیکھیں نا اکابرین کو تو ایک طرف رکھیں، اب ہمارے جو ائمہ ہیں جی ٹھیک ہے، انہوں نے بھی اس طرح نہیں کہا کہ ہماری ہر رائے حتمی ہے اور آپ نے جس نے لینی ہے ہم سے ہی رائے لینی ہے. یہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کرتا اس طرح. ٹھیک ہے. وہی ہے کہ بعد میں آنے والے جو ہیں وہ مطلب یہ ہے کہ حرف آخر سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کو ادبی سمجھ کے بیٹھ جاتے ہیں. اسی وجہ سے جو ہے یہ تقسیم جو ہے اس پہ پختہ ہو جاتے ہیں. شخصیت پرستی پیدا ہوتی ہے نا جی. اب ہم کیوں اختلاف کرتے ہیں اس سوچ سے؟ ٹھیک ہے کہ جو اجتہاد کیا گیا کہ امت میں جماعت قائم کی جا سکتی ہے اقامت دین کے لیے، ہم کیوں اس نقطۂ نظر سے اختلاف کرتے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے، دیکھیں سر، غلبہ دین اسلام کی بحالی کے لیے ہمیں وحدت رکھنا ہے. جب تک مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آتے تب تک یہ کام ممکن ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب چونکہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ہم ان کی سیرت میں بھی دیکھتے ہیں تو 2 جماعتیں، اگر یہ جس طرح کہتے ہیں نا جتنی جماعتیں زیادہ بنا کے کام کرو گے اتنا کام آسانی سے ہوگا اور زیادہ ہوگا، تو بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو ہم سمجھدار نہیں ہوں گے. ایک جماعت ٹھیک ہے، ایک جماعت اور ایک ہی جماعت، یہ 2 چیزیں ہیں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اول تو ایک جماعت کا تصور ہے اسلام میں، جو ہم کہتے ہیں نا ایک جماعت بن کے یہ کام کر رہے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے یہ بات جو انفرادی طور پہ سمجھتے ہیں ہم اپنا نماز روزہ کر کے بس ہم نے ساری دین کا عمل کر دیا. نہیں، اسلام میں فرد بلا جماعت کا تصور نہیں. تو سب سے پہلے تو سیرت سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہم نے ایک جماعت بننا ہے. ٹھیک ہے، انفرادیت نہیں ہے. اور دوسری جو چیز ہے جہاں پہ ہم خطا کھا رہے ہیں اور جہاں پہ اجتہادی خطائیں بھی ہوئی ہیں، وہ یہ ہے کہ اسلام میں تو تصور ہے ایک ہی جماعت. ٹھیک ہے، یعنی 2 نہیں، 3 نہیں، 4 نہیں، ایک ہی جماعت بن کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں نا، اگر کسی امتی کو یہ اختیار دے دیا جائے جی ٹھیک ہے کہ وہ اقامت دین کے لیے جماعت قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دوسرے کو بھی پھر ظاہر اس کے پاس بھی جواز ہوگا. جی بالکل. ٹھیک ہے. تیسرے کے پاس بھی پھر جواز ہوگا، چوتھے کے پاس بھی جواز ہوگا. تو اس سے کیا ہوگا؟ امتی جماعتیں کھڑی کرنا شروع کر دیں تو امت کا تو وہ وحدت پارا ہو جائے گی، آپ کھل جاتے ہیں تفرقے میں. اور پھر کتنی جماعتیں دیکھیں موجود ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ جماعت سازی کی سرے سے گنجائش ہی نہیں، کیونکہ یہ آپ ایک سمجھ لیں کہ دروازہ کھول رہے ہیں مسلمانوں کو تقسیم کرنے سے، جبکہ اسلام تو پوری انسانیت کو وحدت کی لڑی میں پرونے کی بات کرتا ہے. تو اس لیے جو بعد میں لوگ آئے، جو ان اکابرین کے جو حوالی تھے، ان میں بھی کافی قابل لوگ موجود تھے،
ٹھیک ہے، وہ بھی اس میچ میں نہیں سوچ سکے، بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں دوسرا ایک اور یہاں پہ بڑی اہم چیز تھی جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ جماعتیں بھی مزید تقسیم ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ اسلام نے جو جماعت کا تصور دیا ہے، جس اجتماعیت کا تصور دیا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ اگر اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ دائرہ اسلام میں ہیں. اگر آپ وہ ایک اجتماعیت ہیں تو آپ دائرہ اسلام میں ہیں. اگر آپ وہ ایک اجتماعیت نہیں ہیں تو آپ کا اسلام سے تعلق نہیں بنتا. اسلام نے بڑا سخت موقف اختیار کیا ہے اس حوالے سے، ٹھیک ہے. یہاں میں آپ کی بات میں مخل ہو رہا ہوں. دیکھیں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں منافقین کو بھی پتا تھا، جی منافقین کو بھی پتا تھا کہ اس جماعت میں ہم ہیں تو ہم مسلمان ہیں. ہمیں یہ سمجھے کہ ہم مسلمان ہیں. اگر اس جماعت سے ہم باہر چلے گئے، مسلمانوں کی اجتماعیت سے ہم نے اگر قطع ہو گئے تو ہم مسلمان نہیں. بالکل ایسے. وہ بھی مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ جڑے تھے، ان کو بھی اس اصول کا پتہ تھا. اب دیکھیں اس اصول کو جانتے. یہ اب یہاں پہ کیا ہوا کہ ایون کہ جو اگر ایک جماعت وجود میں آئی اقامت دین کے لیے تو وہ اپنا وجود بھی برقرار رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کا جو اجتماعیت کا تصور ہے، اسلام نے جو جماعت کا تصور دیا ہے، اس کے جو اصول ہیں، ان اصولوں پہ کوئی جماعت تھی نہیں صرف سے. ٹھیک ہے. دیکھیں نا، جب آپ یہ کہیں گے کہ آپ نئی جماعت بھی قائم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم سے اختلاف کر کے الگ بھی ہو سکتے ہیں، الگ سے بھی جماعت کھڑی کر سکتے ہیں، تو دیکھیں یا ہمارے ساتھ جڑے رہنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، یا ہمیں چھوڑ بھی دیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو کیا ہوگا؟ ٹھیک، آپ تقسیم در تقسیم کا شکار ہو جائیں گے. اور اسی وجہ سے تقسیم در تقسیم کا شکار ہوئی ہیں، بڑی بڑی اقامتی تحریکیں ہوگی. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں گے کہ مزید آئے روز ان میں سے جماعتیں الگ ہوتی جا رہی ہیں. دروازہ کھول دیا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اسلام تو اس طرح کا کوئی کسی قسم کا جماعت سازی کا دروازہ نہیں کھولتا. ٹھیک ہے. اسلام نے تو غیر نبی کو اول تو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ جماعت قائم کرے، اور دوسرا اسلام نے وحدت کو برقرار رکھنے کے لیے اصول یہ مقرر کر دیا کہ ایک کے ہوتے ہوئے دوسرا اٹھے تو سر قلم کر دیا. ٹھیک ہے. ایک جماعت سے 42 برابر الگ ہو گئے تو تم دائرہ اسلام میں نہیں ہو. یہ جو جماعت کا تصور اسلام دیتے ہیں، میں اس کی بات کروں. اب ان اصولوں پہ کوئی جماعت کھڑی نہیں ہو سکتی، ان پہ اسٹینڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب اس کا نقصان کیا ہوا؟ اب دیکھیں نا، لوگ یہاں پہ ایک اور پہلو نکال لیتے ہیں، جی اس طرح تو دوسروں کی تکفیر ہوتی ہے. جی ٹھیک ہے. اگر اس طرح دوسروں کی تکفیر ہوتی ہے تو آپ نے جب جماعت قائم کی تو کیا یہ دوسروں کی آپ نے عملی تکفیر نہیں کر دی؟ جی ڈیفینیٹلی. بھائی جو پہلے سے موجود ہیں، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے، ان کو آپ نے یکسر ایک طرف کر دیا اپنی جماعت. ٹھیک ہے. اپنی جماعت اگر قائم کی، ٹھیک ہے، تو یہ تو ان کی ہوگی آٹومیٹیکلی کہ یہ ٹھیک راہ پہ نہیں ہے. اگر وہ ہیں درست جماعت کو آپ کی جماعت کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر ان میں سے کسی کو جڑ جانے کی ضرورت تھی نا. یہ بات نہیں ہے کہ یہاں پہ تکفیر کے فتووں کے ڈر سے ہم یہ کہیں کہ جی ہم اسلام کے اصول کو ہی چھوڑ دیں. دیکھیں، دو میں سے ایک چیز کی آپ کو تکفیر کرنی ہوگی. اگر معاشرہ قرآن و سنت کے اصولوں سے متصادم جا رہا ہے اور آپ اس معاشرے کی تکفیر نہیں کرتے تو آپ قرآن و سنت کی تکفیر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں، تکفیر کوئی ہم اس کو بڑے منفی لفظوں میں لوگ استعمال کرتے ہیں شاید. ٹھیک ہے. حالانکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کھلم کھلا بغاوت کی اپنے ان لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کیا، ٹھیک ہے، کہ ہمیں اور تمہیں عداوت ہے، تو ان کی اس عمل کو اسوہ حسنہ کہا گیا. ان کی تکفیر کی مطلب کسی قسم کی مصالحت کہ جی نہیں ہم آپ کے ساتھ چلتے ہیں، سارے ٹھیک ہیں. ٹھیک ہے. ایسی بات ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بات یہ کیوں ضروری ہے، اسلام نے یہ اصول کیوں مقرر کیا اور اس پہ آج اسٹینڈ لینا کیوں ضروری ہے؟ اس کی وجہ ہے جب تک ان اصولوں پہ مبنی جماعت میسر نہیں آتی، یا اسلام نے جو تصور اجتماعیت دیا ہے، جو اصول دیے ہیں، ہم ان کی طرف نہیں پلٹتے اور ان پہ کوئی اسٹینڈ لینے والا نہیں اٹھتا، کبھی بھی وہ اجتماعیت آپ کو میسر نہیں آ سکے گی جس نے خلافت کو باندھا، جس نے دین کو قائم. ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آج تک نہیں میسر ہو سکتا. دیکھیں، جس طرح ایک بڑا زبان زد عام ایک نعرہ ہے کہ یہ پاکستان میں اسلامی نظام ہونا چاہیے. اس کی کوئی نظام خلافت بولتا ہے اسے، کوئی نظام مصطفیٰ بولتا ہے، کوئی شریعت کا نفاذ بولتا ہے، کوئی اسلامی نظام بولتا ہے. تو مطلب ایک ہی بات ہے، جس اینگل سے اس کو مرضی نہیں. لیکن ایک سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ جی کون سا اسلام چاہیے آپ کو پاکستان میں؟ بریلویوں والا مسلمان اسلام چاہیے، دیوبندیوں کا اسلام چاہیے، اہل حدیثوں کا چاہیے، اہل قرآن کا چاہیے، جماعت اسلامی کا چاہیے، تنظیم اسلامی کا چاہیے، ٹھیک ہے جناب، جماعت الدعوہ والا اسلام چاہیے. کون سی جماعت کا آپ کو اسلام چاہیے؟ اور جو ہم اسلامی
نظام کے جو ہے نا وہ اس کے ساتھ محبت رکھنے والے، اس کے پروموٹر ہیں، اس کے سپورٹر ہیں، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، کہ کون سا اسلام چاہیے. ڈیفینیٹلی اگر ان میں سے کسی ایک فرقے کا اسلام آ گیا تو باقی تو اس کی نظر میں کافر ہیں سارے. جس طرح تکفیر کی بات کی، اگر جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے اسٹیجوں میں نہیں کرتے تو اپنی نجی محفلوں میں تو ایک دوسرے کی تکفیر کرتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا فتوے بازی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض رکھتے ہیں. معذرت سے مخل ہو رہا ہوں آپ کی گفتگو میں. یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم پہ الزام آتا ہے کہ آپ جب یہ بات کرتے ہیں اسلام کی، یہ اصولوں کی، حالانکہ یہ میری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جب ہم تفرقے کو کہتے ہیں کہ یہ ایمان کے بعد کفر ہے، تو میرا فتویٰ تو ہے، ہمارا فتویٰ تو نہیں ہے نا یہ. جی ٹھیک ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے 72 فرقوں کو جنمی قرار دیا تو یہ کوئی ہمارا فتویٰ تو نہیں ہے نا، ہماری رائے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ تو ایک اصولی تعلیم ہے قرآن واضح پالیسی ہے اسلام کی. اب جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ تکفیر کر رہے ہیں. بھائی تکفیر ہم نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، ہم بیان کر رہے ہیں. آپ اگر قرآن و سنت سے ثابت کریں کہ ایسا نہیں ہے تو ہماری اصلاح کریں نا. جی ٹھیک ہے، ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. دیکھیں سر، یہ میں سمجھتا ہوں کہ تکفیر کے ساتھ ساتھ دوغلی پالیسی اور منافقت کا بھی شکار ہے یہ. ٹھیک ہے، اب دیکھیں مجھے ایک بات بتائیں. اب یہ الگ الگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، کہتے ہیں جی کہ ہم دوسروں کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، مطلب ایک دوسرے کے بارے میں صاف کارنر رکھتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں فلان جماعت بھی ٹھیک ہے، فلان بھی ٹھیک ہے، سارے اپنے طور پہ ٹھیک کام کر رہے ہیں. اب جب یہ بات ہے میرے بھائی تو پھر ایک ہو جاؤ سارے. ایسی جب آپ دوسری جماعت کو حق پہ سمجھ رہے ہیں تو آپ نے الگ وجود کیوں برقرار رکھا ہوا ہے؟ اسلام کا مفاد اس میں ہے کہ اگر آپ ایک ہو جاؤ نا. ٹھیک ہے، اتنا عظیم مقصد ہے اقامت دین. ٹھیک ہے، تو لوگ تو کنفیوژن کا شکار ہوں گے نا، جس طرح آپ عوام الناس کی بات کرتے ہیں کہ ایک ہی مقصد کے لیے جی ایک الگ نعرہ لے کے اٹھ رہا ہے، دوسرا الگ. بات ایک ہی ہے، صرف اصطلاحات کا فرق ہے، بات ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کو بھی ٹھیک سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان سے کوئی پوچھے کہ اگر آپ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں کہ یہ دوسری جماعت بھی حق پہ ہے، تیسری بھی ٹھیک ہے، چوتھی بھی ٹھیک ہے، الگ الگ کیوں بیٹھے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ نہیں سمجھتے. الگ وجود جو ہے ان کا، الگ الگ وجود اور امارت برقرار ہے، اس کا سیدھا سا مطلب ہے کہ آپ دوسرے گروہ کو حق پر نہیں سمجھتے. اگر آپ سمجھتے ہوتے تو آپ ایک ہوتے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے تو نہیں ہیں لیکن زبان سے کہہ رہے کہ ہم سمجھتے ہیں یہ بھی آپ. ٹھیک ہے، یہ تو سیدھی سیدھی دوغلی پالیسی اور منافقت ہوگی نا. جی بالکل، اور اپنے آپ کو بھی آپ کے فعل میں تضاد ہو گیا. جی ٹھیک ہے، کہ آپ کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. آپ سیدھا سیدھا جو قرآن و سنت کے اصول ہیں، تعلیم ہے. اب دیکھیں نا سر، مسئلہ یہ ہے، یہ کیوں اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جتنی جماعتیں وجود میں آ چکی ہیں کہ اسلام میں 2 یا 2 سے زائد جماعتوں کا تصور نہیں. ٹھیک ہے، کیوں اس بات کو، اس اصول کو تسلیم کرنے کے لیے کیوں تیار نہیں؟ کیوں تعویلیں کی جاتی ہیں؟ ایمان کے جو حدیث مبارکہ ہیں ان کی بھی متعدد تعویلیں کی جاتی ہیں. ایز اٹ از یہ جو اصول عبادت کے حوالے سے اسلام نے جو موقف اختیار کیا ہے اس پہ یہ لوگ کیوں سٹینڈ لینے کے لیے تیار؟ کچھ بتائیں اس حوالے سے. جی دیکھیں سر، ہمارے ہاں 2 طبقات ہیں. جی، ایک کی سوچ تو ہے اس نے فرار کی راہ اختیار کی ہوئی ہے اس حوالے سے کہ یہ جو اسلام جو ہمیں اپنا تصور دیتا ہے نا، اس نے تو ایک قسم کی اس سے فرار کی راہ اختیار کی ہوئی ہے. اور ایک طبقہ اس کی سوچ اس حوالے سے ہے لیکن وہ مفاد پرست واقع ہوئے. صحیح، مفادات ہیں، اس کے مفاد ہیں. وہ لوگ جو جنہوں نے فرار کی راہ اختیار کی ہوئی ہے ان کے بارے میں بات کرنا وہ مناسب بھی نہیں ہے کیونکہ وہ پھر بات دوسری طرف چلی جاتی ہے. لیکن جو لوگ مفاد پرست واقع ہوئے ہیں وہ لوگ مفادات کو اپنے قربان کبھی نہیں کریں گے. ان لوگوں کے مفادات تقسیم پر ان لوگوں کے مفادات یہی ہیں کہ تفریق ہوتی رہے، تقسیم ہوتی رہے، مسلمان منقسم رہے. ایک تو یہ بالکل آپ نے بالکل درست اشارہ کیا. دوسری ایک اور بات ہے اس میں، اگر یہ اس اصول پہ اسٹینڈ لے لیں، اسلام کے جو عبادت کے حوالے سے اصول ہیں کہ حق پر ایک جماعت ہے، تو ان سے اب اگلی بات پوچھی جائے گی اب کہ وہ ایک کون سا ہے. سر جرت کی بھی کمی ہے. وہ ایک کون سا ہے، اس سوال سے بچنے کے لیے یہ انکار اصول کا یہ انکار کر رہے ہیں. جرت کی بھی کمی ہے. ٹھیک ہے، یعنی ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ کم از کم اصول دین کو جو قرآن و سنت میں جس طرح جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ایز اٹ از ان کو تسلیم تو کریں نا. یہ اب دیکھیں نا اسی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اگلا سوال ظاہر سی بات ہے پھر کرنے والا یہی کرے گا کہ پھر وہ آج ایک گروہ کون سا. ٹھیک ہے، اب وہاں پہ بھی یہ اسٹینڈ نہیں لے سکتے پھر کہ ہم وہ گروہ ہیں.
جب بنائی جماعت تو اسی بنیاد پہ بنائی کہ باقیوں میں ہمیں کوئی وہ ٹھیک ہے، لیکن اب جماعت بنانے کے بعد اس پہ اسٹینڈ نہیں لے سکتے، نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے. تو یہ روش جو ہے میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے مسلمانوں کی اس وقت. یہ جس جو ہے نا وہ آزادی کا یا جس اس کا فائدہ اٹھا کے خود جماعت بنائی جی، اب وہاں سے ان کی جماعتوں سے بھی آگے جماعتیں نکلی. جی، اب مسئلہ یہ تھا کہ ان کے پاس بھی کوئی واضح حکم نہیں تھا، کسی وحی کی روشنی میں تو نہیں بنائی، کسی قرآن و سنت کی واضح حکم کی روشنی میں تو جماعت بنائی نہیں. اگر جماعت بنائی ہوتی میرے ذہن سے بات نکل جائے گی. جی دیکھیں بڑی اہم بات آ گئی ہے ذہن میں. جن لوگوں نے جماعتیں یہ آج قائم کر رکھی ہیں کیا یہ چاہتے ہیں کہ ان کی جماعت ٹوٹے؟ کوئی بھی نہیں چاہتے. ان کی جماعت تقسیم ہو جائے نہیں. تو اللہ اور اس کا رسول کیسے چاہیں گے کہ اس کی جماعت کو اس طرح تقسیم کر رہا ہے؟ یعنی یہ ان کی نیت مطلب یہ اس حد تک بھی نہیں سوچتے. سوچنے کا مقام ہے، غور و فکر. حالانکہ اللہ اکبر کبیرہ، نبوت کا مظہر یہ ہے کہ نبوت کا مظہر خلافت میں ہے، اور خلافت کے قیام کی صورت ہی وہ جماعت ہے. دیکھیں نا، اس لیے رسول اللہ نے کیوں دیکھیں اپنی امت کتنا درد رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور اپنی امت کے بدتر گروہوں کو ایسی ہی زمین قرار دیا، کسی اصول کی بنیاد پہ دیا ہے. یہ تسلیم نہیں کرتے، ماننے کے لیے تیار نہیں. ٹھیک ہے، کہتے ہیں نہیں جی ساری ٹھیک ہے، یا رائے نکالی جاتی ہیں کہ سب جماعتوں میں موجود لوگ جانتی ہیں. اچھا ٹھیک ہے، بس معذور اللہ کرے. اصول انہوں نے وہاں سے اخذ ہی نہیں کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی یا کوئی وجہ ہوگی نا، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ جی بالکل. غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم اپنے لیے جو پیمانہ رکھتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے لیے وہ تمہارا کم از کم اتنا بھی نہیں ہے پیمانہ. اپنی جماعتوں کو تو جب تمہارے سے کوئی الگ ہو، تمہیں تکلیف ہو، ٹھیک ہے، اور تم اس کے ساتھ کیا کیا کرتے ہو، پھر کیا کیا تمہارے رویے ہوتے ہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی جماعت اسی طرح. ٹھیک ہے جی، جب کسی نبی نے نہیں آنا جس کے ذمہ یہ مقصد لگایا گیا تھا شہادت الناس کا قیامت تک، تو وہ کیسے چاہیں گے کہ وہ تقسیم؟ جی بالکل، بہت خوبصورت بات کی جی، ماشاء اللہ، بہت پیارا پوائنٹ آپ نے ریز کیا. وہی جو میں لاسٹ بتا رہا تھا نا کہ جی عوام الناس کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ کون سا اسلام چاہیے جی آپ کو. ٹھیک ہے جناب، کون سا سنی اسلام، شیعہ اسلام، کون سا اسلام چاہیے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر اسلامی نظام قائم ہونا ہے نا تو سب سے پہلے وہ نظم اجتماعی قائم ہونا ہے جس کے ساتھ مسلمانوں کی واسٹ میجارٹی نے جڑنا ہے. ٹھیک ہے جناب، وہ نظم اجتماعی جب تک مضبوط اور جو ہے مربوط نہیں ہوتا، وہ فعال نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی، آپ اسلامی نظام کے صرف نعرے لگائیں گے، اس کی طرف پیش قدمی تو درکنار، آپ تو مطلب کہ ریورس میں سفر کر رہے ہیں آپ. جی ٹھیک ہے جناب، آپ تو مائنس میں سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، پازیٹیوٹی تو چھوڑے، آپ نیگیٹیوٹی میں ہی اپنے ریکارڈ قائم کرتے جا رہے ہیں اور مزید یہ چیزیں ڈیٹیریٹ ہوں گی. ٹھیک ہے جی، اس سے جو ہے نا وہ اس میں بہتری کی کوئی گنجائش نہیں نکلے گی. تو جب تک وحدت کی کوئی سبیل پیدا نہیں ہوتی بین المسلمین میں، ٹھیک ہے جی، لوگ اپنی یہ جو 1.5 اینٹ کی مسجدیں بنا کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کو جو ہے نا وہ ایک مرکزی اور اجتماعی مفاد جو آمد المسلمین کا اجتماعی جو نفع ہے، جو اجتماعی مفاد ہے، اس کے ساتھ جو ہے اگر باہم مربوط کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی، وہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کی رسول کی جماعت اگر ٹوٹ جائے، ٹھیک ہے جی، کمزور ہو جائے، اس سے لوگ الگ ہو جائیں تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری جماعت میں سے اگر ایک بندہ نکلے تو ہم کفر اور شرک کے فتوے کی بھرمار کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جناب، تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو ہے نا جو جماعتیں بنی ہوئی ہیں ان کی نہ کوئی اجازت ہے، نہ ضرورت ہے، نہ کوئی جواز ہے، نہ ان کے پاس کوئی جو ہے نا وہ اخلاقی جواز ہے، نہ کوئی شرعی جواز ہے، نہ کوئی شعوری جواز ہے. اور جب کوئی جواز ہے ہی نہیں بلکہ اس کی مخالفت میں قرآن و حدیث میں دلائل کے انبار ہیں. ٹھیک ہے جی، کہ اگر تم بالشت برابر جماعت سے الگ ہوگے، 72 فرقے جانمی ہیں، ایک الجماع ہے، الجماع اسی مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو کہا گیا نا، جس سے علیحدگی. تو کیوں آج مسلمانوں سے اگر پوچھا جائے کہ وہ کون سی جماعت ہے جس سے الگ ہونا جو ہے نا وہ عالم جو ہے نا اپنے گردن سے اسلام کا قلادہ اتارنے کے برابر ہے، تو کون بتائے گا ہمیں؟ یہ بتاتے ہیں نا، یہ بڑا اہم یہاں پہ نقطہ ہے جناب بھی کہ نام کی حد تک کسی ہر مسلمان کے لاشعور میں وہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی رچا بسا. جی بالکل. ٹھیک ہے، حتیٰ کہ میں آپ کو اتنا یہاں تک بتا دوں کہ جو احمدی حضرات ہیں جنہوں نے باقاعدہ ایک سمجھ لیں کہ الگ امت کی بنیاد پر نئے نبوت کے دعویدار پہ ایمان لے کے آئے،
وہ بھی سراپے احتجاج ہے کہ ہمیں امت مسلمہ میں شامل کیا وجہ ہے؟ میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری لاشعور میں رچی بسی ہے، اس کی ایگزسٹنس ہے یا نہیں یہ ایک الگ سوال ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. لاشعوری طور پہ ان کے ذہن میں ہے کہ ایک اجتماعیت ایسی ہے ٹھیک ہے کہ جس سے علیحدگی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے. وہ آپ جس سے بھی پوچھیں تو امت مسلمہ کہے گا، ٹھیک ہے. جس سے بھی پوچھیں کہے گا کہ میرا امت مسلمہ سے تعلق ہے. کیوں کہتا ہے؟ کیوں کہتا ہے؟ کیونکہ یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی جماعت نہیں، ٹھیک ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشہیر کردہ جماعت تھی، اس لیے وہ اس سے کسی طور اپنے آپ کو الگ کرنے کے لیے تیار نہیں، ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان ہو، تمہاری اجتماعیت امت مسلمہ ہے، امت مسلمہ سے علیحدگی کو تم سمجھتے ہو کہ دائرہ اسلام سے اخراج ہے، ٹھیک ہے، تو پھر امت مسلمہ بن کے رہو نا. پھر کیوں جماعتیں بنا رہے ہو؟ پھر ایسی جماعتیں کیوں بناتے ہیں آپ جن میں داخل ہونے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، جن کو چھوڑنے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا؟ جی بھائی ہمیں امت مسلمہ دیکھیں، انفرادی حیثیت میں ہمیں مسلمان بن کے رہنے کی تعلیم ہے، اور اجتماعی حیثیت میں ہمیں امت مسلمہ بن کے رہنے کی تعلیم ہے، ایک جماعت بن کے رہنے کی، ٹھیک ہے. تو امت مسلمہ ہی الجماع ہے، ٹھیک ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امت مسلمہ ہی الجماع، اور کس کو ہم الجماع کہیں گے؟ کسی انسان کی بنائی ہوئی جماعت کو تو کہہ نہیں سکتے. اور امت مسلمہ پہ سب کا جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ اتفاق کہہ لیں سب سے الجماع کے حوالے سے کہ امت مسلمہ سے الگ ہونے والا ہی دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس کو اگر ذرا عوامی انداز میں اگر کہا جائے مثال کے طور پر جی کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ الجماع نہیں ہے امت مسلمہ، تو آپ ذرا فرما دیں سارے سامنے آ کے کہ جی میرا تعلق فلاں جماعت سے اور میرا تعلق امت مسلمہ سے نہیں، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جس طرح ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ ان کے لاشعور میں یہ بات رچی بسی ہے کہ جناب ایک ایسی جماعت ہے، ٹھیک ہے جناب، جس کے ساتھ ہم بائی برتھ، ٹھیک ہے جناب، جس سے ہمارا تعلق بائی برتھ ہے. اس میں نہ شامل ہونے کی ضرورت ہے نہ کوئی ہمیں اقرار نامہ. صرف جب ہم لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتے ہیں تو ہم بائی برتھ بائی ڈیفالٹ ہم امت مسلمہ کے رکن ہیں. ہاں ہم نے اگر بغاوت کی ہوئی ہے، امت مسلمہ کو چھوڑا ہوا ہے، تو وہی ڈاکٹر صاحب نے جس طرح فرمایا کہ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، فرقہ واریت سے نکلنا ہے، جماعت سازی اور یہ تنظیموں پارٹیوں سے نکل کے توبہ کرنی ہے اور واپس اپنے نظم اجتماعیت کے ساتھ جڑنا ہے، واپس امت مسلمہ کے ساتھ جڑنا ہے. تو یہ جو ہے نا وہ یہ کچھ سمجھ آنے والی بات ہے. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں کہ اس اجتماعیت کو بحال و فعال کیا جائے انہی اصولوں پہ. جی الجماع کو یعنی امت مسلمہ کو جو اس کی قرآن و سنت میں اصول آ چکے. دیکھیں کوئی نبی تو نہیں آیا نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو نہیں ہے جس نے کہا کہ آپ امت مسلمہ کے اصول بدل چکے ہیں جی اب یہ اصول ہوں، ایسا تو نہیں ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہی اصولوں کی روشنی، ٹھیک ہے جی، ہم رجوع کریں اور ہم امت مسلمہ بننے کی طرف واپس کوئی اقدام کریں، ہم امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پہ واپس اکٹھے ہو جائیں. اب دیکھیں اگر آپ کو ہماری یہ دعوت پسند نہیں ہے مثال کے طور پہ کہ جو ہم جو امت مسلمہ کو آن کرتے ہیں، جی بالکل، ٹھیک ہے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو اختلاف ہے کہ صرف آپ ہی کیوں امت مسلمہ کو آن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بھی کریں نا، آپ کو کس نے منع کر رہا ہے؟ جی بالکل. آپ اپنی جماعتوں کا آپ کے مفادات کچھ ہو رہے ہیں، آپ اپنی جماعتوں کو آن کر رہے ہیں، آپ دعوت بھی لوگوں کو اپنی جماعتوں کی طرف دے رہے ہوتے ہیں. بھائی اگر ہم امت مسلمہ خود کو کہہ رہے ہیں، لوگوں کو بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آئیں امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں، اس میں آپ کو کیا تکلیف؟ بالکل اسی، ٹھیک ہے، آپ بھی آن کریں نا امت مسلمہ کو، یہ تو ہمیں خوشی ہوگی اس. ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو الگ الگ آپ نے جڑے کھڑے کر کے ان کی ترجمانی شروع کر دی ہے، تقسیم در تقسیم کر دیا امت مسلمہ کو، کم از کم ان سے رجوع کریں، توبہ کریں. اگلی بات اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی تو بتائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بالکل اسی. تو رجوع تو کریں نا، ٹھیک ہے، نیوٹرل تو ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ نہیں جڑتے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک امیر کی اطاعت و قیادت میں یہ جو آپ امت مسلمہ کو عام کر رہے ہیں ہمیں آپ سے اختلاف ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی آپ جو ہیں اپنی جماعتیں جو فرقے جن کے ساتھ آپ وابستہ ہو گئے اور نیوٹرل امت مسلمہ میں تو آئیں جو ایک غیر مسلمان کی جماعت ہے، ٹھیک ہے، تاکہ پھر ہم کوئی وحدت کی طرف پیش قدمی تو کر سکیں نا. ابھی تو آپ نے لوگوں کو تقسیم کر کے آپس میں لڑا رکھا ہے، ٹھیک ہے، تصادم تو ہوگا نا جہاں پہ بھی تقسیم ہو، ٹھیک ہے، تو یہ رجوع کرنے کے لیے بھی تیار ہے، توبہ کے لیے بھی تیار. جب ان تک یہ دعوت پہنچ بھی جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ کام اسلام کے غلبے یا خلافت کی بحالی کے بعد کا ہے. جی یہ تصور بھی بڑا عجیب و غریب موقف ہے، ٹھیک ہے، کہ جناب
وہ جو الجماع جس کی آپ بات کر رہے ہیں، اسلام جس اجتماعیت کی بات کر رہے ہیں، وہ تو وہ خلافت قائم ہو جائے گی، اس کے بعد جو ہوگی اس سے علیحدگی کفر ہوگا، اس کے علیحدگی، ٹھیک ہے. لیکن خلافت کے قیام سے قبل جو ہے یہ اصول نہیں ہے. بھائی کہاں لکھا ہے اس سے پہلے نہیں ہے؟ ایک اصول کو مان رہے ہیں، ہاں اصول کو مان رہے ہیں، ایک اصول کو اس کی پوزیشن کیونکہ آج ان پہ اطلاق ہو رہا ہے جی تو اس سے پیچھے ہے، اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. پیچھے ہٹ اور مسئلہ یہ ہے کہ اور کل آنے والے وقت کی بات کر رہے ہیں کہ یعنی کہ جو کام ہونا ہی ہونا ہی نہیں نہیں. ہے، اس حالت میں جس طرح آج مسلمان ہیں تقسیم ہو کے کر رہے ہیں، تو اس نہ ہم اس سٹیج پہ پہنچیں گے، نہ ہماری زندگی میں وہ مرحلہ آئے گا. اس کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو ہم اس اصول کو تسلیم کرتے ہیں اس دور کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہتے ہیں کہ نہیں جی اس سے پہلے جماعتیں بنائیں، مختلف جماعتیں بنا کے کام کریں. اور جب تک اس اصول کو اس وقت مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا جی تو خلافت کے قیام کو تو آپ بھول جائیں نا. ٹھیک بالکل ہے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، یہ ہمارے آپس کے جھگڑے نہیں ختم ہوں گے. ٹھیک ہے جناب، ہم نے طاغوت اور شیطان اور یہ جو اسلام کے جو مد مقابل کو ہوتے ہیں ان کے سامنے کیا سینہ سپر ہونا ہے جی. جب تک ہمارے آپس کے جھگڑے یا آپس میں ایک دوسرے کے کفر اور اسلام کے جو ہے نا وہ مسئلے مسائل حل نہیں ہو رہے، ابھی تک ہم وہی جو ہے نا وہ جو بغداد جب ہلاکو خان نے بغداد پہ حملہ کیا تو اس وقت جن چیزوں پہ مناظرے چل رہے تھے تو انہی چیزوں پہ آج بھی مناظرے چل رہے ہیں جی. امین بلجیر پہ چل رہے ہیں جی، اذان کے سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا چل رہا ہے جی. جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، یہ ہاتھ اوپر باندھنے ہیں یا نیچے باندھنے ہیں. ٹھیک ہے جناب، رفع یدین کرنی ہے یا نہیں کرنی. ہمارے جھگڑے تو ابھی اس سے آگے بڑھ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے جناب، اور ان جھگڑوں پہ یہ جو فروعی نوعیت کی چیزیں ہیں جن کا نہ اصول دین سے کوئی تعلق ہے نہ اسلام کا کوئی اصول وائلیٹ کر رہے ہیں کوئی لوگ، ان بنیادوں پہ ہم ایک دوسرے کو کافر، مشرک، بدعتی، گستاخ رسول، گستاخ اہل بیت تک قرار دے کے ایک دوسرے کو جہنمی اور کافر اور مشرک اور بدعتی کے فتوے جاری کر چکے ہیں. تو ہمارے اندر کیسے سبیل پیدا ہوگی کہ ہم کیسے مل بیٹھیں گے تاکہ ہم آپ ایک اجتماعی مفاد کے لیے مسلمانوں کی جو ہے نا وہ اجتماعی جو کام، جس طرح میں نے لاسٹ میں عرض کی تھی کہ حضور علیہ السلام کی جو زندگی کا مقصد تھا، اگر آج ہم نے اپنی زندگی کا وہ مقصد بنانا ہے، ٹھیک ہے جناب، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ٹھیک ہے جناب، اس دین کو تمام ادیان پہ غالب کرنا ہے، یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اور یہ غالب اس وقت ہوگا جب مسلمانوں کی وہ الجماع جس کو امت مسلمہ کہا گیا یا الجماع کہا گیا، ٹھیک ہے جناب، اس کے بہت سارے اصول بیان کیے گئے. ان اصولوں پہ ایک جماعت دوبارہ منظم اور بحال اور فعال ہو، اتنی مضبوط ہو کہ فرقوں، جماعتوں، پارٹیوں کی جو ورت ہے وہ ان کے سامنے جو ہے نا وہ کچھ بھی نہ رہے، وہ اتنی مضبوط ہو تاکہ وہ اسلام کی ترجمانی کر سکے. ٹھیک ہے جناب، تاکہ اسلام عالم جو ہے نا انسانیت کو اسلام دکھایا جا سکے. اس وقت آپ اسلام کیا پیش کر رہے ہیں عالم انسانیت؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ کون سا اسلام ہے جس میں آپ جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ بھی ہمارے جو ہے نا غلام، جو معاشی طور پہ بھی ہمارے غلام، معاشرت بھی آپ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں، یہ تعلیم بھی آپ جو ہے نا ہمارے پاس آ کے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جناب، عدالتی نظام آپ ہمارا لے کے چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس ہے کیا پیش کرنے کے لیے؟ ٹھیک ہے جی، اسلام نے اگر ہمیں نظم اجتماعی مطلب اجتماعی زندگی گزارنے کے لیے کوئی اصول نہیں دیے تو پھر تو بات درست ہے. لیکن اسلام اگر جس طرح اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اس نے تو ہمیں ہر شعبہ زندگی میں جو ہے نا وہ اجتماعی ہو یا انفرادی ہو اپنی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے ایک منظم اور ایک مضبوط جو اصول دیے ہیں وہ خالق کی طرف سے ہیں. جس نے انسان کو خلق کیا اس نے ان کو وہ اصول بنا کے دیے. بالکل. اچھا دیکھیں آپ یہاں پہ آپ کی بات سے آگے بات کو بڑھا رہا ہوں کہ یہ لوگ ان اصولوں سے ہی اختلاف کیے بیٹھے ہیں. دیکھیں ہم میں اور ان میں فرق یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے امت مسلمہ، یعنی ہم پہ یہ الزام بھی آتا ہے کہ آپ نے بھی تو امت مسلمہ نام رکھ کے اعتماد ہونا. ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے. ہم نے کبھی آج تک کسی اپنے اس میں یہ کلیم نہیں کیا کہ امت مسلمہ مسلمانوں کی اجتماعیت کا نام ہے. سب سے پہلی بات. ٹھیک ہے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے اجتماعیت کے کچھ اصول دیے. ٹھیک ہے، وہ جو اصول ہیں ان کو اس وقت کوئی عام نہیں کر رہا. ان اصولوں پر مبنی جماعت کی کوئی اجتماعیت نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، اور جب تک ان اصولوں پر مبنی اجتماعیت میسر نہیں آئے گی، لوگوں کو نظر نہیں آئے گی، اقامت دین ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، لوگ پھر اس طرح کے ہمارے ساتھ آئیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئیں تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر لوگ کیوں آئیں؟ بالکل جو جدھر ہے ادھر ہی رہے گا نا پھر. تو یہ تو لوگوں کے لیے آپ نے یہ بند کرنی ہے سر یہ چیزیں. ٹھیک ہے، ان کو مطمئن نہیں کرنا کہ بس آپ ٹھیک جا رہے ہیں. نہیں، ان کے لیے ان کے شعور کی کھڑکی کھولنی ہے کہ آپ قرآن و سنت کے خلاف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ
کوئی جذبہ محرکہ کوئی ان کے اندر انسینٹیو ہو جو وہ لوٹنے کے لیے ان کو بلایا جائے نا. جی بالکل ٹھیک ہے, ایک جماعت بنانے کی کوئی کوشش کی جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو فرق ہے محترم قدر اسماعیل صاحب اور یہ دیگر اکابرین ہیں اور جو آج کے موجودہ جو ان کے سربراہ ہیں ان کی دعوت. ٹھیک ہے, ملک قدر اسماعیل صاحب اسلام کے جو اصول ہیں, اصول دین عبادت کے ایک جماعت, ایک امیر اور ایک ریاست. ٹھیک ہے, ایک تو وہ اس پہ اسٹینڈ لے, اس اصول کو کلیئر کٹ بیان کر رہے ہیں کہ اسلام میں یہ اصول عبادت ہے. ان لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس اصول کو ہی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کو جو امیر محترم نے امت مسلمان کی تشکیل نو کا جو کام کر رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, ان کو اصل میں اگر اس سے اختلاف ہوتا نا تو ہم کہتے یار کہ آپ آ جائیں, بیٹھیں, کوئی بہتر لائے عمل آپ سامنے لائیں. ٹھیک ہے, کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے, آپ ہمیں ظریف پائیں. بالکل. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے جب بھی ان سے بات کی جاتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام میں تو یہ ہے ہی نہیں کہ ایک جماعت ایک امیر, یعنی یہ تفرقے کے دفاع کی طرف جا رہے ہیں اصول دین سے. سر اس پہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے آپ سے. یہ بہت بڑا فرق ہے کہ آپ تفرقے کی رائے ہموار کر رہے ہیں, تفرقے کی سبیل پیدا کر رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں ہم تقسیم ہو کے اقامت دین کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک آپ وحدت اختیار نہیں کرتے, ٹھیک ہے, ایک جماعت نہیں بنتے, اقامت دین ممکن نہیں ہے. یہ بہت بڑا فرق ہے, زمین آسمان کا فرق ہے سر, صرف نام کی بات نہیں ہے, بات کام کی ہے ساری. ہم کہہ رہے ہیں کہ اسلام کے جو اصول عبادت ہیں سب سے پہلے انہیں تسلیم تو کریں نا, ان کو تسلیم کر رہے ہیں. لائے عمل میں آپ اختلاف کریں, ٹھیک ہے, اور صرف اختلاف ہی نہ کریں, رد کریں کہ نہیں آپ یہاں سے کمزوری ہے, ایسے مسلمان ایک جماعت نہیں بن سکے. یعنی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ سارے اپنے اپنے فرقے پارٹیاں تحلیل کر دیں, امت مسلمہ میں ضم کر دیں, سب امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں, کیونکہ یہ ایک مشترکہ مسلمانوں کے درمیان ایک کہہ لیں کہ قدر مشترک ہے. ٹھیک ہے, تو یہ پاسبل نہیں ہے, ایسے نہیں ہو سکتا. لیکن یہ طریقہ ہے کہ مسلمان ایک جماعت بن سکتے ہیں اور ایک امیر کی اطاعت میں آ سکتے ہیں اور ایک اسلامی ریاست قائم ہو سکتی ہے. بھائی اس پہ تو ہم نے آج تک کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم سے آگے کوئی بات نہیں کر سکتا. آئیں اس سوال سے بات کریں, لیکن اس کے جواب میں یہ کہنا کہ آپ نہیں جی تقسیم ہو سکتی ہے, دو یا دو سے زیادہ جماعتیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک, یعنی خلافت کے قیام سے پہلے ہو سکتی ہیں, بعد میں نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, اب یہ پتہ ہے کیا, اصول کو تسلیم کر رہے ہیں وہاں پہ جہاں پہ ان کی زندگی میں وہ آنا ہی نہیں ہے. جب موجودہ کرنٹ سچویشن ہے جہاں پہ آپ نے اسلام کے تصور عبادت کو دفاع کرنا ہے, اس کی طرف آنا ہے اور خلافت کی طرف پیش قدمی کرنی ہے, وہاں سے جان چھڑا ہے. جس وقت خلافت قائم ہو گئی نا, خلافت قائم ہو جاتی ہے, اس وقت اگر کوئی تنظیم یا جماعت قائم رہے بھی نا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, کیونکہ غلبہ جو ہے وہ اہل اسلام, ٹھیک ہے, اور مومنین کے ہاتھ میں ہوتا ہے, تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق تو اس سچویشن میں پڑتا ہے ان کے الگ ہونے سے. ان کو جو ہماری طاقت ہے وہ منتشر ہے, جب تک وہ مجتمع نہیں ہوگی, ٹھیک ہے جی, وہ مشترکہ جو ہمارا جو مفاد ہے, جو مشترکہ گول ہے, اس کو جو اچیو کرنے کے لیے جو ہمیں اسٹرینتھ چاہیے وہی منتشر ہے. جب تک وہ یکجا نہیں ہوگی. سر اس دعوت کو قبول کرنا, اس دعوت کو قبول کرنا, اس اصول کو قبول کرنا, امیر محترم نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا کہ یہ ان سب اکابرین کے لیے اس وقت آزمائش ہے. جی جی بالکل, خدا کی طرف سے. اور دیکھ لیں اس سے بڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے. اس اصول کو اگر یہ تسلیم کریں, ان کا مطلب بیٹھنا پڑے گا نا. جی یہ تو ایسی بات ہے کہ ان کا تو گیا نا سارا کام, سب گیا, کچھ اساس گیا, کے مفادات سب کچھ قربانی مانگتے تھے. یہ آپ کا ایک قسم کا آپ کی سب سے بڑی اس وقت اگر کوئی یہ قربانی دے سکتے ہیں نا سر, سب سے بڑی اگر یہ کوئی بڑی قربانی دے سکتے ہیں اس اصول کو تسلیم. بالکل سر جی, بات وہی آ جاتی ہے ایمان کی. جی, اگر یہ اس اصول کو تسلیم کرتے ہوئے مخلص ہو جائیں اور ایک ہو جائیں, ٹھیک ہے, اور نظام آ جائے, تو یا ان کے مفاد, اس سے بڑا مفاد کیا ہو سکتا ہے ایک مسلم اور مومن کے لیے؟ اس سے بڑا مفاد کیا ہے اگر یہ مخلص ہے؟ مخلص ہو جائیں تو دنیاوی مفادات کے لیے تقسیم رکھنا قوم کو اور اس طرف پیش رفت نہ کرنا, یہ تو دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی. یہاں پہ بھی جو کیا جا رہا ہے وہ رہ جائے گا. بالکل ٹھیک ہے, رہے گا, جائے گا آخرت میں. اچھا سر, یہاں پہ ایک یقین کریں, مجھے تخیل جو ہے ایک مومن کا. امیر محترم ایک مرتبہ ہم بیٹھے تھے اسی طرف, میرے خیال توقیر بھائی آپ بھی تھے, تو انہوں نے جو بات کی, ایک تخیل پیش کیا کہ قیامت کا دن ہوگا جی, اور یہ جتنی بھی جماعتیں ہیں, ہر
امت کو اس کے رسول کے ساتھ بلایا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس امت کے جو جتنے بھی اکابرین ہیں جو ان کو اپنی جماعتوں میں ساتھ بلایا جائے, پوچھا جائے گا کہ دین کے لیے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. تو ظاہر ہے ہر جماعت اپنا ایک وہ کہے گی, یہ کہے گی جی میں نے یہ کیا, دوسری جماعت کہے گی کہ ہم نے غلبہ دین کے لیے یہ کچھ کیا. مطلب اپنے اپنے وہ پیش کریں گے جو کارکردگی جو کچھ بھی کرتے ہیں, لیکن کام تو نہیں ہوا ہوگا نا. یہاں پہ دین تو غالب نہیں ہوگا, اس طرف نہیں ہو سکتا نا تقسیم. تو کہا جائے گا کہ اگر تم سب ایک ہو کے کرتے تو کام ہو جاتا. یعنی اتنا امت کا درد جس شخصیت کے سینے میں, دیکھیں سر ہم شخصیت پرست نہیں, لیکن ہم قدر نہیں ہے, مطلب جس طرح قدر کرنی چاہیے نا, جو لوگ مخلص ہیں اس امت کے ساتھ اور جو اسے راہ لگانا چاہتے ہیں, جو اسے منزل پہ پہنچانا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے, تو کوئی ان کی بات پہ توجہ ہی نہیں. قابلین کو سمجھ میں آتی ہے. اب سر مجھے یہ بتائیں, بالفرض وہاں پہ ان کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے تمہارے اعمال کے بدلے ہم جلدی دیتے ہیں, جاؤ ٹھیک. اب مجھے یہ بتائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے ہوئے اور شرمندہ نگاہوں سے جنت میں جانا ایک مومن کیسے جا سکتا ہے؟ اس کے لیے جنت سکون کی جگہ کیسے ہو سکتی ہے؟ تو وہاں پہ ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ وہاں پہ آمین رسول اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لیں. ہمارا کوئی ذاتی مفاد ہے, ہماری کوئی ذاتی غرض ہے نہیں. ہم تو اس امت کی مار پکڑ کے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پہ پہنچاتے ہیں کہ بھائی وحدت اختیار کرو, ایک ہو جاؤ. جس مقصد کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اس مقصد کے حصول کے لیے تمہیں اعزاز ہی ہے, تمہارا شرف ہی ہے, ٹھیک ہے, کہ اس مقصد کے لیے نکلو, ایک ہو کے کام کرو, ٹھیک ہے. کل وہاں شرمندہ ہونے سے بچ جاؤ. کہ وہ جو اقبال عشق رسول بھی کوئی چیز ہے جو علامہ اقبال کے کچھ وہ اشعار ہیں کہ اگر حساب کتاب ضروری ہو جائے, ٹھیک ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا خدایا میرا حساب. تو یہ چیز ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں سر, ٹھیک ہے, کہ ہم کل اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے, اور ہمیں اپنے مفادات ادھر بھی ہم اپنی جنت کے ہوں بھائی بس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا سامنا ہو جائے, کچھ نہیں چاہیے. تو اتنا عظیم ایک سوال تو ہوگا سر, کم سے کم عوام الناس سے بھی ہوگا اور شاید اکابرین سے تو لازمی ہوگا کہ کیا امت کو جوڑ کے ہے یا توڑ کے ہے, ٹھیک ہے. تو ہم تو یہی دست بدستہ سب سے گزارش کر رہے ہیں, ریکویسٹ کر رہے ہیں, التجا کر رہے ہیں کہ آئیں امت کو جوڑنے کی کوئی بات کریں, کوئی امت کو جوڑنے کی کچھ سبیل کریں. ہم اپنے مفادات کو, اپنی چودراہٹوں کو, ٹھیک ہے جناب, اپنے اثاثوں کو, اپنی جو ہے نا جتھوں کو, اپنے جو ہے نا وہ ووٹ بینک کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے جس طرح آپ نے فرمایا کہ شرمندہ ہونے سے بچنے کی کوئی سبیل ہم نکالیں. اور مسلمانوں کے جو اس وقت مسلمان جس ذلت پستی اور رسوائی کا شکار ہیں, ٹھیک ہے جناب. اب سر کیا عرض کروں کہ فلسطین میں بمباری کی اسرائیلی جہازوں نے, ٹھیک ہے جناب, ایک گھر ڈیمولش ہو گیا, ٹھیک ہے جناب, اور اس کے والدین فوت ہو گئے, ایک چھوٹی سی بچی, ٹھیک ہے جناب. تو وہ اس سے وہ انٹرویو لے رہے ہیں, تو وہ کہہ رہی ہے جی میں اللہ کو جا کے بتاؤں گی کہ ان لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا. تو وہ اللہ کو جا کے یہی بتائے گی کہ جو مسلمان تھے وہ جو ہے نا وہ پارٹی اور فرقہ اور جماعتیں اور کفر اور شرک اور بتی کھیل رہے تھے, ٹھیک ہے جناب. ان کو اسلام کا کوئی, مسلمانوں کا کوئی درد نہیں, ٹھیک ہے جناب. اس وقت مسلمان اگر تو ہو نا کوئی چند سو یا چند ہزار ہوں تو چلو کہیں ذلیل اور جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ محکوم ہو, مغلوب ہو, تو کوئی بات سمجھ میں آتی ہے. کہ 2.25 ارب اگر مغلوب ہیں تو پھر تو سر ایک دس از سم تھنگ ٹیریبلی رانگ ود دیم, ٹھیک ہے جی. یہ کوئی مطلب کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو ہضم کیا جا سکے کہ تم لوگ 2 ارب ہو, ٹھیک ہے جناب, 1/3 ہو, ٹھیک ہے جی, ٹوٹل دنیا کی پاپولیشن کا 57 ممالک تمہارے پاس ہیں, را مٹیریل تمہارے پاس ہے, ٹھیک ہے جناب, افرادی قوت ہے, چلو ٹیکنالوجی بھی ماڑی چنگی ہے, ٹھیک ہے جناب. تو جناب کس منہ سے جاؤ گے؟ چلو کچھ بھی نہیں ہے, غیرت ایمانی بھی نہیں ہے تمہارے اندر, اگر اور غیرت ایمانی بھی نہیں ہے اگر,
تو پھر کس منہ سے اپنے آپ کو مسلمان جو ہے نا وہ کہتے ہو؟ کس منہ سے کہتے ہو کہ فلسطینی بھی ہمارے بھائی ہیں، کشمیری بھی ہمارے بھائی ہیں، افغان بھی ہمارے بھائی ہیں، ایرانی بھی ہمارے بھائی ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم جست واحد ہیں، ہم مومنین ہیں، ہم ایک جماعت اور ایک جو ہے نا وہ رشتہ اسلام میں پیوست ہیں، وہاں پیوست ہیں، ٹھیک ہے جناب. کس منہ سے آپ لوگ جو ہے نا وہ مطلب کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ چھوڑو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے سامنے تو تم لوگ کیا جواب دو گے؟ اپنے آپ کو شیشے میں کھڑا رکھ کے اپنے آپ سے سوال کر لو کہ جو اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہو. رات کو سوتے ہوئے 5 منٹ اپنے آپ سے بات کر لو کہ کیا 5 منٹ بات کرنے کے بعد آپ اپنے آپ کو مطمئن کر سکتے ہو؟ ٹھیک ہے جی. وہ قرآن کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی کہ اقرا کتاب کا کفا بنفسک الیوم علیک حسیبہ. ٹھیک ہے جی. کہ قیامت کا جو منظر پیش کیا جا رہا ہے کہ اس دن اللہ کہے گا، کتاب پکڑائے گا کہ یہ لو اپنی کتاب، آج اپنا حساب لینے کے لیے تم خود ہی کافی ہو. ٹھیک ہے جناب. آپ سوچیں اس بات کو کہ آپ پیپر دے کے آئیں، ایگزامینر آپ کو بلاتا ہے کہ بیٹا ادھر آؤ، یہ لو پیپر اور اپنی مارکنگ خود کر لو. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات مطلب یہ ہے کہ یہ غضب کی علامت کے طور پہ بیان کی گئی ہے کہ اللہ پاک کہے گا کہ یار یہ لو نا اور دیکھو کہ اس میں کوئی کام کی چیز تمہاری ہے تو مجھے بھی کچھ سمجھا دو یار کہ تم نے کیا کیا ہے. یہ 70-80 سال یا 100 سال جو تم نے جو ہے نا زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے لگائیں، اس نے اسلام کی کیا خدمت کی ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں پہ ہم کوئی عذر پیش کر سکیں. سر پہلے یہاں تو عذر پیش کریں. جی بالکل سر. کہ اس امت کو امت نہ رہنے دینے کا تمہارے پاس کیا عذر ہے؟ کوئی عذر نہیں ہے. ٹھیک ہے. تم اس تقسیم کرنے کا امت مسلموں کو متعدد لوگوں میں تمہارے پاس اس کا کیا جواز کیا ہے؟ کوئی جواز پہلے یہاں تو جواب دے نا. کوئی جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی عقلی دلیل لے آئیں، کوئی قرآن و سنت میں تو ملے گی نہیں نا، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. عقلی دلیل لے آؤ یار کہ اس وجہ سے تقسیم ہمارے لیے مفید ہے. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے پاس جواز ہے اس تقسیم کا، اور ایک نہ ہونے کا ہمارے پاس یہ عذر ہے. سر ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ اگر یہاں پہ ہم کوئی عذر پیش کرنے کے قابل نہیں ہیں، یار تم رسول اللہ کے امتیوں کے سامنے تم کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے. ان کے سامنے کیا پیش کرو؟ کر بھی لو، قبول ہو بھی جائے، تمہیں جنت مل بھی جائے، تو کس کام کی ہے یار؟ بس یہ چیز میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ ان مسلمانوں کو کسی طرح ہماری بات سمجھ آئے. ہمارا کوئی کسی کے ساتھ کوئی ذاتی نہیں ہے جی، کوئی کسی شخصیت. تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سمجھ جائیں کہ ہم وحدت اختیار کریں اور اللہ کے دین کو غالب نافذ کریں. کل ہم شرمندہ ہونے سے بچ سکیں، اس مشن پہ آ جائیں. بالکل. تو وہ وحدت کے سوا چارہ نہیں ہے. سادے سے الفاظ میں ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو وحدت ہے نا جی، یہ ہماری کوئی خواہش نہیں ہے کہ ہم جو سوئے تو اٹھے صبح تو ہم نے کہا یار مسلمان اکٹھے ہونے چاہیے، اتفاق اتحاد ہونا چاہیے، اتفاق میں برکت ہے، ٹھیک ہے جی، اکٹھے ہونے میں بڑی اچھائی ہے. یہ بات نہیں ہے. یہ اصول دین ہے. ہم اس کو اصول دین، جس اصول کو اس وقت امت نے بحیثیت مجموعی پس پش ڈالا ہوا ہے، ہم اس اصول کو جو ہے نا وہ بالکل ڈنکی کی چوٹ پہ بیان کر رہے ہیں اور اس اصول سے انحراف کو اسلام سے انحراف قرار دے رہے ہیں. اس اصول کی طرف مسلمانوں کو پلٹنا ہوگا. توبہ کا دروازہ جب تک زندگی ہے، جب تک سانسیں چل رہی ہیں، آج ہیں کل شاید نہ ہو، جب تک ہیں اس کو غنیمت سمجھو، توبہ کرو. مسلمانوں کو جو ہے نا وہ جو کچھ مسلمانوں کو توڑنے میں جو کچھ انرجیاں صرف کی ہیں اس سے توبہ کرو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ اور واپس اسلام کی بالی اور فالی کے لیے جو اسلام کی جو ہے نا وہ جو ایک جو ہے عروج کی طرف، اسلام کو جو ایک دوبارہ ایک دفعہ عروج کی طرف لے کے جانے میں اپنا کوئی چند جو ہے نا وہ قدم چلو، چند جو ہے نا وہ اپنی صلاحیتیں پیش کرو، اپنا مال پیش کرو، تاکہ جو ہے نا وہ یہ ثابت ہو سکے کہ تم اسلام کے ساتھ مخلص ہو. سر بہت لوگ ہیں، میں آپ کو بتاؤں ایک ہی نقطہ ہے سر جس پہ آ کے ساری تان ٹوٹ گئی. بہت سے مخلص لوگ موجود ہیں، لوگ جانے تک دے رہے ہیں. سر اس سے زیادہ اخلاص لوگوں میں کیا چاہیے ایسی؟ ٹھیک ہے. اسلام کے نام پہ لوگ کٹ مرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. صرف ایک بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، حالانکہ بڑی آسانی سے سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ جو ہم تقسیم ہے اگر ہم ایک ہو جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس کا کوئی نتیجہ زیادہ بہتر نکل سکتا ہے اور زیادہ جلدی نکل سکتا ہے، اس کے ثمرات ہمیں میسر آ سکتے ہیں. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. یہ ہماری خواہش نفس نہیں ہے، یہی عقل بھی یہی کہتی ہے ہمیں. ٹھیک ہے. قرآن و سنت کی بھی ہمیں یہی تعلیم ہے. ٹھیک ہے. تو پھر اس پہ مزید ہونا کہ نہیں جی ہم تقسیم ہو کے کام کریں. ٹھیک ہے. لوگ مخلص ہیں، انشاءاللہ ان تک ہماری بات پہنچے گی. جن لوگوں کے دل میں اسلام کے لیے خلوص ہے اور اس کے رسول سے محبت ہے تو وہ رجوع کریں گے انشاءاللہ. اکابرین کا رجوع مشکل ہے جی، اکابرین کا رجوع مشکل، اور اکابرین میں سے اکثر کے ساتھ ہم
مل بھی چکے ہیں, ان کو دعوت دے بھی چکے ہیں, وہ اچھی طرح واقف ہیں ہمارے مشن سے, ہمارے موقف سے. بالکل ٹھیک ہے, بات ساری ہے کہ عوام میں ابھی ہماری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, جس طرح جانی چاہیے وہ بھی جائے گی, اللہ کرے گا جائے گا. ٹھیک ہے, تو عوام میں اتنے لوگ موجود ہیں, یقین کریں کہ جو غلبہ دین اسلام کے لیے کافی ہیں. ٹھیک ہے, صرف گو کہ ہماری دعوت عالمگیر ہے. ٹھیک ہے, ہم کو اس تعاون الگ الگ ریاستوں میں تعاون راستیں قائم کرنے کے داعی نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ہم امت مسلمہ کی تشکیل نو کی بات کر رہے ہیں, تو امریکہ میں بیٹھا مسلمان بھی اس دعوت کو مخاطب ہے. ٹھیک ہے, جہاں پہ بھی بیٹھا ہے, جو بھی مسلمان جہاں پہ بھی بیٹھا ہے وہ ہماری دعوت کو مخاطب ہے. لیکن ابتداءً میں کہوں گا کہ صرف ہمارے اس ملک پاکستان میں بھی اتنے لوگ موجود ہیں. ٹھیک ہے, جو اس نظام کے لیے کافی ہیں, غلبہ دین کے لیے کافی ہیں. صرف اس تقسیم کی وجہ سے, متعدد گروہوں میں تقسیم ہونے کی وجہ سے, الگ الگ گروہوں میں ہونے کی وجہ سے ان کی یہ ساری قربانیاں ہیں, کام نہیں ہو پا رہا. بالکل ٹھیک ہے, تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بس کام کر جائیں, ہم سے کوئی سوال و جواب ہو ہی نہ رسول اللہ کے سامنے, بس اللہ اکبر, بالکل جی درست, بس سمپل سی بات ہے. یہ تو امیر محترم ہے ملک عطر اسماعیل صاحب کی دعوت اتنی ہی ہے کہ مسلمانوں ایک ہو جاؤ, امت مسلمہ کے پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جاؤ. اگر تم سمجھتے ہو کہ امت مسلمہ کی تشکیل نو جو انہوں نے پیش کی دعوت, اجتہادی نقطہ پیش کیا, اجتہادی نقطہ کہہ رہے ہیں, وحدت کی لڑی میں پرونے کا لائے عمل کہہ رہے ہیں مسلمانوں کو, ایک جماعت بنانے کا اور ایک امیر کی اطاعت و قیادت میں لانے کا اور ایک اسلامی ریاست کے قیام کا جو لائے عمل پیش کیا, بڑے کھلے دل سے انہوں نے کہا. ان کا ایک پروگرام ہے جماعت سازی, اجتہاد یا حد سے تجاوز. یار بالکل جی, پوری تاریخ میں وحدت امت کی کاوشیں ایک طرف اور صرف وہ ایک لیکچر ایک طرف, کہ جن لوگوں کے سینوں میں درد ہے نا, اگر وہ اسے سن لیں تو ان کو سمجھ آ جائے گی بات کہ کرنے کا کام یہ اور ایسے یہ کام ہوتا ہے. اتنی بات کر رہے ہیں کہ اگر آپ کو مجھ سے اختلاف ہے تو آپ یہ کام کر لو یار. جی جی, ہم آپ کو اصول کرنے کے لیے کی خلاف ورزی تو نہ کرو نا. بالکل ٹھیک ہے, اصول سے کیوں متصادم ہو کہ قرآن و سنت کی آپ نے پوری وہ وحدت کی تعلیم جو ہے وہ اسے آپ اس کے خلاف دلائل دیتے ہیں, تفرقے کے دفاع میں آ جاتے ہیں. یعنی یہ جو روش ہے. ٹھیک ہے, اب یہاں سے ہم کہتے ہیں کہ ان کا خلوص پھر نظر نہیں آتا. بالکل, یہاں سے ان کے خلوص پہ ایک سوالیہ نشان ہے یہ بالکل کہ دعوت پہنچ چکی ہے آپ کے پاس, یا تو اس کو رد کرو نا, بالکل اس کا توڑ کرو. بالکل ٹھیک ہے, کہ ایسے نہیں. ٹھیک ہے, یہ تو اصول دین میں رائے نکالنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں, اصول دین سے انحراف کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم تو ویلکم کریں گے. ایک ملک صاحب کا یہ ایک امیر محترم کا ایک جملہ ہے کہ یہ مشروط ایمان لانا چاہ رہے ہیں جی, اور مشروط ایمان مردود ایمان ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ہمیں غیر مشروط اسلام کے اصولوں پر غیر مشروط طور پر ایمان لانے کی ضرورت ہے, اور ان پہ قائم ہونے کی ضرورت ہے, اور پھر ان پہ استقامت اختیار کرنے کی ضرورت ہے. چلیے جی, ہم تو کوشش ہی کر سکتے ہیں, تدبیر ہی کر سکتے ہیں. باقی اللہ کرے کہ اس امت کی بہتری ہو, وحدت اختیار کر لیں مسلمان, اور کوئی سبیل پیدا ہو. عوام الناس میں ہم اتنے لوگوں سے ملے ہیں, ہم سے زیادہ درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, اسلام کے ساتھ زیادہ مخلص لوگ ہیں, زیادہ محبت کرنے والے, زیادہ قربانیاں دینے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے جی, صرف ان کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ڈائریکشن لیس ہے, تھوڑی سی ان کو جو ہے نا وہ ڈائریکشن کو چینلائز کر دیا جائے. ٹھیک ہے جناب, اور انشاءاللہ العزیز ملک صاحب کی جو جب دعوت جائے گی میسج تک, عوام تک, ٹھیک ہے جناب, صحیح پراپر جو ہے نا ان تک جائے گی, تو انشاءاللہ العزیز لوگ رجوع کریں گے. ٹھیک ہے جناب, امت مسلمہ کے دست بازو بنیں گے, امت مسلمہ بحال ہوگی, فعال ہوگی, منظم ہوگی, اور ایک انتہائی مضبوط جماعت بنے گی جو شہادت الناس کا جو کام ہے, جو خلافت علی منہاج نبوت کا جو کام ہے, جو والذی ارسل رسولہ کا جو کام ہے, جو ہماری ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے بحیثیت امتی. ٹھیک ہے جناب, اس کو انشاءاللہ العزیز مسلمان اور جو ہے نا وہ بحیثیت مجموعی اس کو جو ہے پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انشاءاللہ. لیکن ایک بات بس اینڈ کرتے ہیں, یہ گفتگو کافی ہوئی ہے, کہ جو لوگ اس صاف ستھری اور حق پر مبنی دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور عذر پیش کر رہے ہیں ایک ہونے کے لیے اور ایک جماعت بننے کے لیے تیار نہیں ہیں, وہ صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کیا عذر پیش کریں گے کہ ہم کیوں یہ دعوت پہنچنے کے باوجود بھی ایک جماعت نہیں بنے, ہم نے وحدت اختیار نہیں کی, اور ہم اس مشن کو لے کے نہیں چلے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے سپرد کرتے ہیں. بس انہی کلمات کے ساتھ ہم